کلام میں سے سیکھنے والے ہیں انجیل کی قدرت، یعنی کہ خداوند کی قدرت، کیونکہ انجیل جو ہے خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کا کلمہ جو ہے خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ آج ہم اس کے متعلق کچھ سیکھنے والے ہیں، اور حوالہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کی پہلا باب، اور اس کی ہم 16 سے 17 آیت تک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رومیوں کے نام جو پالوس رسول نے خط لکھا، اس میں جو ہے وہ ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں، کون کون سی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں سننے کو اس میں ملتی ہیں کہ ہم اس پہ سنیں اور خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس میں جو ہے اس خط میں جو ہے وہ پالوس رسول نے رومیوں کی کلیسیا کو جو ہے رومی کلیسیا کو خط لکھا کہ اس میں اس نے بتایا کہ خداوند کے ساتھ جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنا جو ہے وہ کس قدر ایزی ہے، کیونکہ خداوند یسوع کے بنا جو ہے ہمارا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑ نہیں سکتا۔ یہ بالکل امپاسبل بات ہے کہ ہم یسوع کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے بغیر ہم خدا کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، خدا کے پاس چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے جو اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا تاکہ ہم اس کی تعلیمات پر، تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں لے کر خدا کے پاس جائیں یا خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو جو ہے وہ بحال کر لیں۔ آج ہم رومیوں کے نام جو پالوس رسول کا خط ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ یہی جو ہے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ ایماندار کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور مسیحیوں کا جو ایمان ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر وہ جو مسیحی ہے وہ خدا کی اس خوشخبری کو، انجیل کی اس خوشخبری کو جو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں جو استعمال جو ہے وہ کس طرح کو کرنا ہے۔ اسے جو ہے وہ اپنی زندگی میں اگر ہم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو آگے ہماری جو ہے وہ کیا ڈیوٹی ہے، آگے جو ہے ہمیں کیا فرائض جو ہے وہ انجام دینے ہیں۔ تو اسی کو لے کر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ انجیل کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ نجات کا وسیلہ ہے، تو کس طرح جو ہے وہ آج ہمیں اسے اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کر کے دوسرے لوگوں تک اس خوشخبری کو پہنچانا ہے یا پھیلانا ہے۔ سب سے پہلے یہاں 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ 18ویں آیت، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کے لیے تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سمجھانے پر خدا میرے عزیزوں، جب ہم خداوند کی اس زندگی بخش کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو ہمیں اس پاک کلام میں کہیں بھی، چاہے ہم عہد عتیق کو پڑھ لیں یعنی کہ پرانا عہد نامہ یا عہد جدید یعنی کہ نیا عہد نامہ، ان ساروں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی بھی ایسا حوالہ بامشکل ہی شاید ملے جس میں ہمیں خدا کی قدرت کا بیان جو ہے وہ نہ ملے۔ ہر ایک حوالے میں جو ہے وہ خدا کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ کس طرح کی ہے، خدا نے جو کلام کیا تو اس کے کلام کے وسیلہ سے کون سا معجزہ یا کون سا عمل جو ہے وہ اس طرح بیان میں آیا۔ کہیں بھی ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنے نہیں ملتا کہ کسی بھی کلام میں جو ہے وہ خدا کی کوئی معجزہ نہ ہو یا خدا کی قدرت کا بیان جو ہے وہ نہ ہو، چاہے ہم عہد عتیق پڑھ لیں یا عہد جدید پڑھ لیں۔ آج جو ہے وہ ہم انجیل یعنی کہ خوشخبری یعنی کہ گڈ نیوز کے بارے میں جب ہم ویسے اپنی عام زندگیوں میں سنتے ہیں تو ہمیں جب کوئی گڈ نیوز ملتی ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کے کلام سے جب ہم اس گڈ نیوز کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے، ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ گڈ نیوز آخر ہے کیا۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے گناہوں کے بوجھ سے
نکال کر، شریعت کے بوجھ سے نکال کر ہمیں ایک آزاد زندگی میں داخل کیا ہے۔ اس کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ کس قدر بھاری تھی جب پرانے عہد نامے میں یہ قربانی کرنی ہے، یہ قربانی کرنی ہے، خطا کے لیے کوئی اور قربانی کرنی ہے، سلامتی کے لیے کوئی اور قربانی، تو ان ساری قربانیوں سے جو ہے وہ ہمیں ایک رہائی دی گئی۔ اس چیز کی جو ہے وہ خوشخبری ہمیں جو ہے وہ اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں ملتی ہے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے جو وہ رہائی ملی ہے، اس ساری شریعت سے رہائی ملی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ وہ اس کلام کو پورا کرنے کے لیے آئے، کیونکہ اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ خدا سے ٹوٹ چکا تھا، بالکل ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ہم کو پچھلی بار بھی ہم نے سیکھا تھا کہ جب خدا کے ساتھ انسان کا رشتہ جو وہ ٹوٹ چکا تھا، یعنی کہ وہ بدیوں میں اس قدر جکڑا ہوا تھا، جس طرح نوح کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ نوح کے وقت میں کس قدر بھاری طوفان آیا، خدا نے پانی سے جو اس پوری دنیا کو ختم کر دیا، فقط ایک راست باز انسان تھا جو جیتا رہا، نوح تھا، جو کہ نوح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فقط ایک ہی راست باز انسان تھا، وہ اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ خدا پر ایمان لا کر بچ گئے۔ سدوم اور عمورہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کا خاندان جو ہے وہ بچ گیا تھا، لیکن اس کی بیوی کا کیا ہوا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی، کیونکہ اس نے جو ہے وہ خدا کی کہے کے خلاف جو ہے وہ جا کر اس نے یہ سزا جو ہے وہ مول لی۔ لیکن آج جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ خوشخبری کے متعلق ہے کہ خدا کی خوشخبری کو اپنی زندگی میں لینا جو ہے وہ کیسے ہے۔ اپنی زندگی میں اسے جو ہے وہ لینا ایسے ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اسے جو ہے وہ سن کر ہمیں انسنا نہیں کرنا ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اسے آج اپنی زندگی میں جب ہم لیتے ہیں تو اسے اسی طرح سے لینا ہے جیسے خدا کے رسولوں نے اپنی زندگی میں خدمت کے وسیلہ سے کیا۔ پالوس رسول کی خدمت کو ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کی خدمت بے انتہا جو ہے وہ مشکل ترین تھی۔ اس وقت جو ہے وہ خدمت کرنا بہت ہی مشکل تھا، بہت ہی زیادہ مشکل، کوئی آسان بات نہیں تھی، اور یہ خوشخبری کو پھیلانا جو ہے یہ بھی کوئی عام بات نہیں تھی، بہت مشکل تھا کہ خدا کے بیٹے یسوع کے بارے میں جو ہے وہ اس وقت کے لوگوں کو بتانا، خاص طور پہ ایسے لوگوں کو جو بالکل خدا سے جو ہے وہ ناواقف ہوں، جو بالکل خدا کے بیٹے یسوع سے ناواقف ہوں، ان لوگوں کو بتانا۔ ہم نے جو ہے وہ اس کلام کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی ہے، جو ان کے وسیلہ ہمیں جو ہے وہ یہ فری میں یہ سب چیزیں مل چکی ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں فری میں ملا، خدا کا بیٹا یسوع ہمیں فری میں مل چکا، لیکن اور انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جب کوئی چیز انسان کو فری میں مل جاتی ہے تو اسے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن آج ہمیں جو ہے وہ خدا کی اس کلام کی قدر کرنی ہے، کیونکہ یہ خوشخبری ہے جو اسے ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ سنبھال کے رکھنا ہے، بلکہ صرف سنبھال کے نہیں رکھنا ہے، اس خوشخبری کو ہمیں دوسروں سے شیئر بھی کرنا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ خدا کے پاس آ سکتے ہیں، اور اگر ہمارا رشتہ خداوند سے ٹوٹ چکا ہے تو خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کرنے کے لیے ہمیں خدا کے یسوع مسیح پر کس طرح سے ایمان لانا ہے، باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے جب ہمیں کس طرح سے بپتسمہ کو پانا ہے۔ اگر آج ہم نے بپتسمہ نہیں پایا تو ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بپتسمہ کو پائیں اور خداوند پر خداوند کے نام کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہوئے ہم خدا کے پاس اپنے جو بھی منتیں ہیں، مناجاتیں ہیں، یا جو بھی ہماری پریئر ریکویسٹ ہیں، ہم ایزیلی اپنی جو ہے وہ خدا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے پاس جو ہے وہ بولنے کا بہت سارا وقت ہے۔ اگر ہمارے پاس سننے کا وقت نہیں ہے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ خداوند جو ہے وہ ہم سے ہر وقت ہم کلام سننا چاہتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف سننے کا وقت ہی نہیں ہے۔ خداوند نے ہمیں قیمت دے کر خریدا ہے، ہم اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ ہم جو ہے وہ پرائس لیس ہیں، لیکن ہم جو ہے ہمیں خدا کی حضوری فری میں مل جاتی ہے، ہمیں خدا کا کلام فری میں مل جاتا ہے، تو ہمیں کبھی کبھی اس کی قدر ہوتی ہی نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ انسان کو کوئی چیز اگر فری میں مل جاتی ہے تو اس سے قدر نہیں ہوتی، لیکن آج ہمیں اپنی زندگی میں خدا کے اس کلام کو جو ہے خدا کے اس کلام کی قدر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ ہم تک بہت زیادہ خون بہا کر پہنچا ہے، کیونکہ اس کلام
کو ہم تک پہنچنے میں خدا کے رسولوں نے، خدا کے شاگردوں نے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے وسیلہ سے ہم نے اس کلام کو پایا ہے، لیکن ان کا ذکر شاید اس انجیل میں ہمیں نہ ملے، لیکن اگر اور خدا یسوع کے معجزے بھی اس انجیل میں ہمیں بہت سارے معجزے نہیں ملتے، کیونکہ اگر وہ لکھے جاتے، وہ سارے کام جو ہے وہ اس انجیل میں لکھے جاتے تو یہ انجیل بھی جو ہے وہ کم پڑ جاتی، یہ بک جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی، کیونکہ وہ ساری چیزیں خدا کی قدرت کا جو بیان ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس انجیل میں سما نہیں سکتا تھا۔ آج ہمیں پالوس رسول کی زندگی سے بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ قید و بند کی صورتیں اس نے جھیلی، اس نے جو ہے وہ اپنا سر تک قلم کروا لیا، لیکن صرف اور صرف اس نے جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کا جو پرچار ہے وہ اس نے جگہ بہ جگہ جا کر کیا، کبھی اسپین میں کیا، کبھی گلتیا میں کیا، کبھی لسطرا میں کیا، اور بھی بہت ساری بے شمار جگہیں ہیں، روم ہے، جہاں پر اس نے جا کر جو ہے وہ خدا کے کلام کی خوشخبری کو جو ہے وہ اس نے شیئر کیا، اور اس نے جو ہے وہ بنا کسی ثبوت کے، کیونکہ اس وقت جو ہے آج ہمارے پاس خدا کا کلام ہے تاکہ ہم جو ہے وہ دوسروں کو دکھا کر اس کلام کو کہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کچھ کر سکیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے بینیفٹس ہیں کہ ہم خدمت کو کس طرح ایزیلی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ایسا کوئی بھی بینیفٹ نہیں تھا سوائے روح القدس کے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی بولتے تھے، جو کچھ خدمت کرتے تھے وہ روح القدس کے وسیلہ سے کرتے تھے۔ اور پھر پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اس انجیل کو سنانے سے جو ہے وہ شرماتا نہیں ہوں۔ اس وقت جو ہے وہ منادی کرنا بہت زیادہ مشکل اس لیے بھی تھا کہ خدا کے جو خلاف لوگ تھے وہ جب خدا کے اس کلام کو سنتے تھے تو وہ ان لوگوں پر جو وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کہاں کا کلام ہے، یہ کیسا خدا ہے، وہ ان لوگوں پر جو ہے وہ ہنستے تھے، کیونکہ ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ پروف نہیں تھا کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ یسوع جی اٹھا ہے، کیونکہ خدا کی خوشخبری کو جو ہے وہ جب لوگوں تک لے کر جاتے تھے تو لوگ جو ہے وہ ان پر ہنستے تھے۔ اور اس وقت کے جو مسیحی تھے وہ بہت سے مسیحی غریب بھی تھے، وہ بہت سے مسیحی جو ہے وہ غلام تھے، بہت سے مسیحی جو ہے وہ مشکلوں سے دوچار تھے، لیکن وہ غلام دوسروں کے تھے، وہ گناہ کے غلام نہیں تھے۔ ان کی زندگی میں جو ہے وہ انسان ہوتے ہوئے موت کا ڈر اور خوف تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی وقت مارے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں جو ہے وہ اس چیز کی تسلی تھی کہ وہ ابدی بادشاہی کے جو ہے وہ وارث بن چکے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اگر مشکلوں سے دوچار تھے بھی تو بھی انہیں جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے جو ہے وہ جو زندگی ملی تھی اس سے جو وہ پا کر وہ اطمینان میں تھے کہ چلو اگر ہم اس طرح جسمانی طور پر اگر ہم مر رہے ہیں یا ہمیں مارا جائے گا تو بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے خدا کے پاس جائیں گے اور اس ابدی بادشاہی کو حاصل کریں گے، اس ابدی حیات کو حاصل کریں گے جسے دینے کا وعدہ جو ہے وہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انجیل کی اس قدرت کو جب ہم لوگوں کے ساتھ بیان کریں تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ ضرور یہ باتیں بتائیں کہ ہم جو ہے وہ خدا کے قیمت اس نے ہمیں دے کر جب خریدا ہے، ہم پرائس لیس ہیں، ہمیں جو ہے وہ کوئی اور خرید نہیں سکتا ہے، اب ہمارے جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ بہت اونچے ہو چکے ہیں کیونکہ ہمیں یسوع کے لہو کے وسیلہ سے خریدا گیا ہے۔ آج ہمیں جو ہے وہ اگر یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اپنے ایمان کو جو ہے وہ دکھا نہیں سکتے، ایمان جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہم کر سکتے، یا ہم یہ دکھا نہیں سکتے کہ ہم خدا سے کس قدر پیار کرتے ہیں، آج ہم یہ دکھا نہیں سکتے کہ ہم اس کے جلال سے محروم ہیں یا نا محروم ہیں، آج ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے کہ آج ہم اس کلام سے جو ہے وہ واقف ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ میری زندگی میں اگر گواہی نہیں ہے، میری زندگی میں اگر ایمان ہی نہیں ہے، میری زندگی میں اگر خدا کی جلال اور اس کا کوئی قدرت ہے ہی نہیں ہے، تو پھر میرے لیے جو ہے وہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو ہے وہ کر کیا رہی ہوں، میں اپنی زندگی میں کر کیا رہا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں، خدا کا کلام میرے پاس نہیں ہے تو پھر میرے پاس ہے کیا؟ اگر اس دنیا جہان کی ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں تو پھر خدا کا وہ جلال، وہ قدرت جو ہے وہ ایک کینڈل کی طرح میری زندگی میں پگھل رہا ہے اور وہ جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ صرف سوچنے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اگر آج خدا نے مجھے خدمت دی ہے تو خداوند سے میں یہ چاہوں، خداوند سے میں یہ دعا کروں کہ خداوند میری اس خدمت کو تو وسیع کر،
اور زیادہ اسے پھیلاؤ. اگر تو نے مجھے پرستش کی نعمت دی ہے، خدمت دی ہے، تو میں اس سے زیادہ کر سکوں. اگر میرے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، تو مجھے جو ہے وہ خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو مجھے وسائل دے، خداوند تو مجھے ذرائع دے کہ میں اس خدمت کے وسیلہ سے دوسروں کو جو ہے وہ تیرے کلام کا پرچار کر سکوں. کیونکہ جب خدا کے رسولوں کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، تو ہمارے لیے تو یہ پھر بھی بہت آسان بات ہے کہ ہم خدا کی خدمت کو بلا روک ٹوک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ مشکل تھا. کسی نے اونچی صلیب لینا گوارا کی، کسی کا سر جو ہے وہ قلم ہو گیا، کوئی جو ہے وہ آرے سے چیرے گئے، کسی نے کتنے کوڑے کھائے، کسی نے بے تحاشا جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم سہے ہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ خدا کے نام کا انکار نہیں کیا، خدا کا ہمیشہ انہوں نے اقرار کیا. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ راست باز جو ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا. اگر میرے پاس ایمان کی دولت ہے تو میں ہمیشہ جیتی رہوں گی. یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ 100 سال جیوں گی. اگر میں آج مر بھی جاتی ہوں تو میں خداوند کے ساتھ جی اٹھوں گی، کیونکہ اس نے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ موت کے بند سے جو ہے وہ آزاد کر دیا ہے. اس نے ہمیں موت کے قبضہ سے پہلے آزاد کر دیا ہے کہ اگر آج ہم اس دنیا میں مر بھی جاتے ہیں تو ہم منتقل ہو کر، انتقال کر کے خدا کے جو ہے وہ حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے اور اس کی ابدی بادشاہی میں جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے. اگر میں راست باز نہیں ہوں، اگر میں ناراست ہوں، کیونکہ اس نے جو ہے وہ ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے، لیکن اگر مجھے زیادہ شوق ہے ناراستی کو اپنانے کا تو پھر وہ میرا مسئلہ ہے. کیونکہ خدا نے تو مجھے ناراستی سے نکال کر راستی میں داخل کیا ہے. اس نے مجھے جو ہے وہ گناہوں کے دلدل سے میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے نکال باہر کیا. اس نے مجھ سے ساری گندگی کو دھو ڈالا اور اس نے سارے گناہوں کو مجھ سے دھو کر ان کا حساب بھی نہیں لیا. آج میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میں جو ہے وہ راست بازی میں جینا چاہتی ہوں یا ناراستی میں جینا چاہتی ہوں. میں اس انجیل کی قدرت کو جو ہے وہ صرف اپنے تک محدود رکھتی ہوں یا دوسروں کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. اگر ایسا ہے تو خداوند سے دعا چاہیں کہ خداوند مجھے زیادہ وسائل دے، زیادہ ذرائع دے کہ میں اس خدمت کو وسیع کر سکوں. خداوند یسوع کے وسیلہ سے آمین. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کے حضور دعا کرنے والے ہوں. قدوس 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 پیارے زندہ آسمانی خداوند، دل کی گہرائیوں سے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس انجیل کے لیے. خداوند اس انجیل کی قدرت کے لیے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں جو مجھے فری میں ملی، جسے میں نے کچھ دے کر خریدا نہیں ہے. اس انجیل کے لیے میں شکر ادا کرتی ہوں. ہم سب اپنی زندگیوں میں اس انجیل کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اب کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. خداوند کے حضور ساری برکتوں کو چھوڑ کر، ساری شفاؤں کو چھوڑ کر ہم آج صرف اور صرف اس انجیل کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنے والے ہوں کہ یہ انجیل آج ہماری زندگی میں ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ انجیل ایک بہت ہی خاص کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. یہ خوشخبری ہے کہ خداوند یسوع نے ہمیں موت کے بند سے، موت کے قبضہ سے چھڑا کر ہمیں زندگی میں داخل کیا ہے. اس انجیل کے خداوند کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس انجیل کے لیے خداوند، اس خوشخبری کے لیے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اس کلام کے لیے جو تیرے منہ کی باتیں ہیں خداوند، اس خداوند ان باتوں کے لیے خداوند، ان وعدوں کے لیے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند کہ تو نے ہمیں ناراستی سے نکالا خداوند، تو نے ہمیں راستے میں داخل کر لیا ہے خداوند. میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تو نے ہمیں موت سے نکال کر خداوند زندگی میں داخل کر لیا ہے خداوند. میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند اس کلام میں خداوند جو ہمارے لیے باتیں ہیں، جو ہماری تعلیمات ہیں خداوند، انہیں خداوند تو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا شرف دے خداوند، فضل دے خداوند. نجات کے وسیلہ خداوند ہم نے خداوند اس فضل کو پایا ہے خداوند. تو نے ہمیں لوارث نہیں
نہیں چھوڑا خداوندا، تو نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا خداوندا، اس کلمہ کے وسیلہ خداوندا تو نے ہمیں اپنے اے خداوندا بیٹے سے خداوندا ملا دیا خداوندا، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس کلمہ کے لیے خداوندا، اے خداوندا تو نے خداوندا اپنے اے خداوندا کلام میں خداوندا جب تو نے خداوندا یہ کلام یہودیوں کے لیے خداوندا تو نے عطا کیا، جو تیرے برگزیدہ بیٹے بیٹیاں ہیں خداوندا تو نے ان میں پہلے ہے خداوندا اس کلام کی خوشخبری کو پھیلایا، پھر غیر قوموں میں تو نے پھیلایا خداوندا، اپنے نبیوں کے وسیلہ اپنے رسولوں کے وسیلہ خداوندا تو نے اس کلام کو خداوندا اس دنیا جہان میں پھیلا دیا خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوندا اس کلمہ کے لیے خداوندا، یہ کلمہ جو دو دھاری تلوار سے بھی تیز ہے خداوندا، اس کلمہ کے لیے خداوند جو ہماری زندگیوں کو سیراب کرتا ہے خداوندا، یہی کلمہ جو خداوندا ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے خداوندا، ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے خداوندا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے جو ہماری زندگیوں میں آ گیا خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوندا، اسی کلمہ کے وسیلہ تیرا بیٹا یسوع ہماری زندگیوں میں آیا خداوند، اے خداوند ہم نے اسے اے خداوند اپنی زندگیوں میں قبول کیا خداوند، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس کلمہ کے لیے خداوند، اے خداوند تیرے بیٹوں کے لیے جو تم نے خداوند انہوں نے خداوند تیرے نام کے لیے خداوند بہت سی مشکلیں سہی خداوند، لیکن تو بھی خداوند انہوں نے تیرا انکار نہیں کیا خداوند، آج ہم پر جب مشکلات پریشانیاں آتی ہیں خداوند تو ہم تجھے اے خداوند بھول جاتے ہیں خداوند، لیکن تو بھی خداوند تو ہمیں کبھی نہیں بھولتا خداوند، تو اپنا پیار اپنا فضل خداوند تو ہم پر یوں ہی خداوند 24/7 خداوند تو ہم پر خداوند اپنا پیار ہم پہ یوں ہی انڈیلتا رہتا ہے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس کلمہ میں خداوند تو نے ہمیں یہ بتا دیا خداوند کہ تیرا بیٹا یسوع ہے خداوند ہمارے لیے ہوا خداوند، اس نے خداوند موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی خداوند، اس کلمہ میں خداوند تو نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں زندگی کو کس طرح جینا ہے خداوند، تو نے خداوند ہمیں راستہ بازی عنایت کر دی خداوند، تیرا شکر ہو خداوند، تیرا شکر ہو یسوع جی، اے خداوند ہماری زندگی ہے خداوند ہمارے اے خداوند مٹھیوں سے ریت کی طرف پھسل نہ جائے خداوند، ہم اے خداوند اپنی زندگی ہی میں خداوند تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرنے والے ہوں، اگر آج ہم میں سے کسی نے نجات دہندہ تجھے قبول نہیں کیا ہے خداوند تو ہمیں فضل دے خداوند کہ ہمیں خداوند تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرنے والے ہوں خداوند، اے خداوند تو ہمیں باپ بیٹے اور پاک روح کے نام پر خداوند بپتسمہ لینے کا فضل دے خداوند، اے خداوند ہمیں خداوند اس فضل سے محروم نہ رہ جائیں خداوند، کہیں اے خداوند میری ناراضگی ہے خداوند مجھ میں قائم نہ رہ جائے خداوند، تو نے جب مجھے راست بازی عنایت کر دی ہے خداوند تو اس میں مجھے قائم اور دائم رہنے کا فضل دے خداوند، اے خداوند اس کلمہ کے وسیلہ سے خداوند ہمارے بندروں کو تو توڑ دے خداوند، جوؤں کو تو توڑ دے خداوند، اور سارے بیمار خداوند اس کلمہ کے وسیلہ سے شفا کو پانے والے ہوں خداوند، بے روزگار کو پانے والے ہوں، بے اولاد یسوع کے نام سے اولاد کو پانے والے ہوں خداوند، سارے خداوند کینسر گینٹیا فالج یسوع کے نام سے جاتا رہے خداوند، اے خداوند تیرا پاک روح ہے خداوند ہم میں سے ہر ایک کی زندگی پر آ کر ٹھہر جائے خداوند، جتنے لوگ خداوند بیمار ہیں ان سب کو بیماریوں سے خداوند رہائی عطا کر دے خداوند، جو موت کے قبضہ میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں خداوند ان سب کو تو رہائی دے خداوند یسوع کے نام سے خداوند، یہاں بیٹھے ایک جان کو خداوند کو چھو لے خداوند، برکتوں سے مالا مال کر خداوند، تیرے پاک روح کا مسا خداوند ہم میں سے ہر ایک کی زندگی پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، تیرے خادم کے لیے تیرے بیٹے پاسٹر یوحنا کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں بیدار رکھتے ہیں خداوند، بیداری کی ہے خداوند وہ ہمیں خداوند تعلیم دیتے ہیں خداوند، تیرا پاک کلام وہ ہمیں سکھاتے ہیں خداوند، تیرا شکر ادا کرتے تیرے بیٹے کے لیے خداوند، تو اسے اور زیادہ استعمال کر، تو اسے اور زیادہ خرچ کر خداوند اپنے جلال کے لیے خداوند، اے خداوند اس کی زندگی میں اگر کوئی کمی ہے خداوند تو وہ تیرے الہی خزانے سے پوری ہوتی جائے خداوند، اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں آ جانے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسوع جی، ہاللویا۔
تیرا شکر تیری تعریف ہو خداوندا، تو ہی تعریف کے لائق قدوس پاک ہے خداوندا، تو پاک ہے خداوند، ہر پاک چیز تجھ میں سے آئی ہے خداوندا، ہمیں بھی تو پاک بنا خداوندا جس طرح تو پاک ہے، ہمارا مزاج بھی ویسا ہو جیسا تیرا ہے خداوند جی، اے خداوند تو ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ خداوند ہم کلام ہو خداوند، آج ہمیں یہ بتا خداوند کہ تم سے کون سی خدمت دینا چاہتا ہے خداوند، ہمیں سے ہر ایک سے خداوند تو آج ہم کلام ہے خداوند، آج خداوند ایسا نہ ہو خداوند کہ میں آج اپنی آنکھوں کو بند کر لوں، تیری طرف سے آج میں اپنے کانوں کو پھیر لوں خداوند، خداوند تو مجھے صلح کا طالب ہونا سکھا، تو مجھے خداوند بدی کو چھوڑ کر نیکی کا طالب ہونا سکھا خداوند، تو مجھے نیکی کی پیروی کرنا سکھا خداوند، آج خداوند گھروں میں جب لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں خداوند، تو تو اے خداوند ہم میں اے خداوند ایسا بنا کہ ہم صلح کرانے والے ہوں خداوند، تو نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے کیونکہ وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے، آج ہمیں خداوند تو صلح کرانے والے بنا دے خداوند، آج ہمیں خداوند تو ایسا بنا دے خداوند کہ ہم دوسروں کے ساتھ خداوند تیرے پاک کلام کو شیئر کر کے انہیں یہ بتانے والے ہوں خداوند کہ تو اے خداوند لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا، تو حسد کو پسند نہیں کرتا، تو بغض کو پسند نہیں کرتا خداوند، تو انا کو پسند نہیں کرتا خدا، بلکہ تو چاہتا ہے کہ ہم خاک سر بن کر خداوند تیری حضوری میں آئیں خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسوع، ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں قرض بخش، ہمیں آزمائش میں نہ دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو جیسے کہ پتا میں تھا اگر یسوع مسیح کی تعریف ہو ہمیشہ جیسے آمین۔